جو جنت کے سرداروں کا باپ ہو اسے کس چیز کا ڈر تھا؟ نہیں، جو کائنات میں عورتوں کی سردار کا شوہر ہو، نہیں، جس کے لیے جبرائیل امین کو اتر کر کہنا پڑا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ علی اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے جی، نہیں، بلکہ اس نبی کو غدر کے میدان میں کہنا پڑا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کو نبی سردار بنا رہے ہو وہ علی اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا شکستہ ہو کر، اتنا ٹوٹ کر آتا ہے کہ وہ رب پڑھ کر کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اے علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ارے اس حالت اضطرار میں دنیا تمہارا ساتھ نہ دے تو کیا ہوا؟ اس اضطرار قلبی کی کیفیت میں تمہارا رب تمہارا صاحبان بن جائے گا جی۔ اللہم صلی اللہ محمد جی حضرت۔ اب اس کیفیت کو سمجھ لیں، ایک چاہنے والا آیا اور بڑھ کر یہ آواز دے رہا ہے چھٹے امام کی بارگاہ میں کہ اے امام بتائیے کہ قلوب کتنے کس اقسام پر ہیں، لوگ کتنے اقسام پر تقسیم ہوتے ہیں؟ تو یہاں فرزند رسول بڑھ کر آواز دیتے ہیں القلوب ثلاثۃ، یہ جو دل ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دل 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ مولا وہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کہا پہلا دل وہ ہے القلب مشغول بالدنیا، انسانوں کے ایک دل ایسا ہے کہ جو مشغول دنیا ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا دنیا ہے، یعنی وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ اور اس کی توجہ یہ ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میری واہ واہ ہو، میری سبحان اللہ ہو، یعنی ہر جگہ اس کو دنیا نظر آتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، عہدہ بنانے کے لیے، سیٹ حاصل کرنے کے لیے، شہرت بنانے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ اس سے اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بنتا بہت نمازی ہے، دکھتا بہت اچھا ہے، لیکن اس کا دل کیا القلب مشغول بالدنیا، سارا غم و غصہ اس کا دنیا ہے۔ جب یہ کیفیت ایک انسان میں آ جائے تو میں نہیں کہہ رہا، صادق آل محمد بڑھ کر کہتے ہیں فَلَهُ زَجْرٌ وَبَلَاءٌ، وہ دل کہ جو دنیا کے ساتھ مشغول رہتا ہے اس کے لیے بڑی بلائیں رکھی ہیں پروردگار نے، بہت زجر رکھا ہے، بڑے عذاب رکھے ہیں، اس لیے کہ جو دل اللہ سے ہٹ کر اگر دنیا میں لگ جاتا ہے تو صرف خسر دنیا والآخرہ۔ امام نے سوال کیا اے امام اتنا بتائیے کہ دوسرا دل کون سا ہے؟ کہ القلب مشغول بالعقبا، ایک دل وہ دل ہے کہ جو ہمیشہ عقبا کے لیے تڑپتا رہتا ہے، اس کو صراط نظر آتا ہے، اسے میزان نظر آتا ہے، اسے قبر نظر آتی ہے، اسے حشر نظر آتا ہے، اسے عذاب سزا جزا، اسے اپنی قبر کی فکر رہتی ہے۔ امام بڑھ کر آواز دے رہے ہیں کہ وہ دل کے القلب مشغول بالعقبا، اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اس کو آخرت کی پرواہ ہوتی ہے، وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ حساب و کتاب کرتا رہتا ہے، اس کو اپنی قبر کی تاریکی یاد رہتی ہے۔ تو امام بڑھ کر آواز دے رہے ہیں کہ القلب مشغول بالعقبا، وہ دل کہ جو دنیا کے ساتھ مشغول رہتا ہے اس کے لیے تو زجر ہے، بلائیں ہیں، لیکن جو دل آخرت کے ساتھ رہتا ہے مقاموں کا علیہ علیا، پروردگار نے ایسے دل کے لیے بڑے بڑے مقامات سجا کے رکھے ہوئے ہیں، جنت بڑے بڑے محل اس کا انتظار کر رہے ہیں، جنت کی موجیں جنت کی فوجیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، رضوان بہشت اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بندہ مومن جب آئے تو ہم اپنی نعمتوں کی برسات اس کے وجود پر کر دیں۔ لیکن آئی عزیزوں ایک دل بڑا عجیب دل ہے، صادق آل محمد بڑھ کروا دیتے ہیں القلب مشغول بالمولا، ایک دل وہ دل ہے کہ نہ جس کو دنیا کی پرواہ ہے، نہ اس کو شہرت چاہیے، نہ اس کو کوئی کرسی چاہیے، نہ نام چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہیں، اس دل کی بصیرت اتنی بلند ہو گئی ہے
کہ اس کو نہ اپنی قبر کی پرواہ ہے، نہ جنت کا خوف ہے، نہ جنت کی لالچ ہے، نہ وہ آگ سے ڈر رہا ہے، نہ وہ حشر سے ڈر رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کے نفس نفس میں، اس کی سانسوں کے اندر، القلب و مشغول بالمولا، اس کا قلب ہمیشہ مشغول رہتا ہے مولا کے ساتھ، یہ ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ رہتا ہے، اس کی ہر سانس میں مولا مولا ہوتا ہے۔ تو امام بڑھ کر آواز دیتے ہیں کہ جو دل ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ مشغول رہتا ہے، فَلَهُ الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى وَالْمَوْلَى، جو اللہ کے ساتھ رہے، بھائی اللہ اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے، آخرت بھی دے دیتا ہے، خود مولا اس کا ہو جاتا ہے۔ جی تو جو کریں، یعنی دل جب اتنا بلند ہو گیا، جب اتنا اس نے مقام حاصل کر لیا کہ اس کو کسی عہدے کی، اس کو نہ جنت کی لالچ ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، یہ صرف مولا کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اے عزیزوں، مقام فخر ہے مکتب تشیع کے لیے، یعنی جتنا سجدہ شکر کیا جائے کہ آپ اس مکتب کے ماننے والے ہیں، کہ آپ کا علی جیسا امام بڑھ کر آواز دیتا ہے، پروردگار، نہ میں نے تیرے جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ کیا، نہ تیرے جہنم کی آگ سے ڈر کر میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، اے معبود میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو تجھے سجدہ کر دیا۔ جی میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا، یعنی کیا مطلب ہے؟ میں ایران سے پڑھ کر آیا، مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتنا پڑھا، کہاں سے پڑھ کر آئے مولانا صاحب، تو میں پوچھوں گا پلٹ کے، آپ یہ بتائیے کہ علم دین کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کہ جو آپ میری اہلیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جی یعنی سامنے والا جب بھی سوال کرے گا، میں ایک ڈاکٹر سے وہی سوال کر سکتا ہوں، یا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اسپیشلسٹ بنے ہیں تو کس اپنے سرجن کے پاس گئے، کس ڈاکٹر کے پاس گئے، کس پروفیسر صاحب نے تعلیم حاصل کی، اور آپ جو دوا جو مجھے دے رہے ہیں، نسخہ دے رہے ہیں، وہ کس کے مطابق دے رہے ہیں، کیا آپ نے پورا علم حاصل کر لیا؟ تو پلٹ کر پوچھے گا مولانا پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے میڈیکل سائنس کے بارے میں کیا پڑھا ہے۔ جی تو تب آپ میری اہلیت کے بارے میں سوال کیجئے گا۔ نہیں، علی نے بڑھ کر آواز دی، پروردگار بل وجدتک اہلا للعبادہ، یہ خوش نصیبی صرف ہماری ہے کہ ہمارا امام بڑھ کر کہہ رہے پروردگار میں نے تجھے اہل سجدہ پایا، لائق سجدہ پایا۔ علی وہ امام ہے جو اہلیت پروردگار پہ گفتگو کرتا ہے۔ درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر۔ ہر کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو اہلیت پروردگار پہ گفتگو کرے، یہ علی کا کمال ہے کہ جو اہلیت رب پر بات کرتا ہے، لیکن تواضع اتنی ہے کہ جب سجدے میں آتا ہے تو اپنی طاقتوں کو نچوڑ کر کہتا ہے انا عبدو کا ضعیف، اے معبود میں ضعیف ہوں، تو عظیم ہے۔ درود پڑھیں مل کر عظمت آل محمد پر۔ محمد جی توجہ کرو عزیزان محترم، اور یہ دیکھیں یہ اہل بیت کا خاص کرم ہے مکتب تشیع پر، کہ جہاں پروردگار نے 1,40,000 انبیاء کو اتارا، 4 آسمانی کتابوں کو اتارا، یہ تمام چیزیں جو ہدایت کے دروازے کھولے پروردگار عالم نے، تو یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ ہدایت عامہ ہیں۔ عامہ کے معنی کیا ہے؟ کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مسلمان پاک، نو پرابلم، مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کو قبرستان میں دفنائیں گے۔ یہ ہدایت عامہ ہے، عام ہے، جس کا جی چاہے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے، اب وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ لیکن یہ جو ولایت آل محمد ہے یہ ہدایت خاصہ ہے، جس کے ظرف کو پاک دیکھتا ہے۔ قذف اللہ ولایت علی ابن ابی طالب، پروردگار جس کے دل کو پاک دیکھتا ہے وہاں خیر اتار دیتا ہے، وہ علی کی ولایت کو رکھ دیتا ہے، اور جس کا ظرف پاک نہیں ہوتا وہاں سے علی کی ولایت کو ہٹا دیتا ہے۔ نہیں، میں الفاظ بدل کے کہہ دوں کہ جہاں جہاں خیر نظر آئے سمجھ جہاں وہ ولایت علی ہے، جہاں جہاں شر نظر آئے سمجھ جہاں وہ دشمن علی آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ جی اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدائی قسم امام حسن بڑھ کر آواز دیتے ہیں کہ جب وقت نماز آتا تھا فصاعدوا فترتزوا،
فَالصَّائِدُ فَتَرْتَزُّ. مجھے کہیں روایت میں یہ جملہ نہیں ملا. یہ اتنا بہترین لفظ امام حسن نے اپنی والدہ کے لیے انتخاب کیا. فَالصَّائِدُ فَتَرْتَزُّ. جب اقامہ نماز کا وقت آتا اور جب میری ماں زہرا مصلی پر جاتی تو میری ماں کا بدن کا جز جز کانپنے لگتا تھا, جوڑ جوڑ ہلنے لگتا تھا. اور علیہ بچپنے میں ہمیں یہ خوف ہوتا تھا کہ شاید اس نماز کے تمام ہونے سے پہلے ہماری ماں کی روح اس کے بدن سے پرواز کر جائے گی. اے عزیزوں, علی جیسا امام جب منزل عبادت پر آتا تو اس طرح سے تڑپتا تھا کہ روایت کے جملے کے کمیل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں جب میں شہر کوفہ میں آیا, مسجد کوفہ میں, اس لیے کہ میرا گھر دور تھا, میں نے کہا کہ آج کی رات میں مسجد کوفہ میں گزار لوں. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ صحن کوفہ میں ایک انسان تڑپ رہا ہے, اتنا رو رہا ہے, گریا کر رہا ہے صحن مسجد کوفہ میں. میں سمجھا کوئی مزدور ہے جسے مزدوری نہیں ملی ہے, میں سمجھا کہ مسافر ہے کہ جس کو رات کا کھانا نصیب نہیں ہوا, دن کی روزی نصیب نہیں ہوئی. کہ میں نے کہا کہ بڑھ کر اس کی مدد کر دوں. لیکن جب میں آگے گئے تو میں نے قریب جا کر ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا, کائنات کا امیر تھا, جو اس طرح سے تڑپ تڑپ کر آواز دے, پروردگار سفر بڑا طویل ہے, زاد راہ بڑا قلیل ہے. یہ علی جیسا امام ہے. جنگ صفین زوروں پر تلواروں پہ تلواریں پڑ رہی ہیں. ایک مرتبہ جیسی نماز ظہر کا وقت آیا, علی نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا. مالک اشتر بڑھ کر کہتا, اے میرے مولا, یہ وقت جنگ ہے, وقت نماز نہیں. کہا مالک اشتر, ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ارے یہ نماز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم نماز کو زندگی دینا چاہتے ہیں. درود پڑھیں مل کر عظمت علی علیہ السلام پر. صلی علیہ محمد و آل محمد. جی اس کیفیت کو سمجھ رہے ہیں؟ عزیز مطلب روایت کے جملے میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کروں بہت تیزی سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کی قسم آئمہ نے مجسم کر کے دکھایا اس آیت کو کہ دل انسان کس طرح سے مطمئن ہوتا ہے. کتنی پریشانیاں ہیں, کتنی کوششیں کر لیں آپ, لیکن کوئی ایک ایسا مرد مجاہد بولے کہ میرا دل مطمئن ہے, میں مطمئن ہوں, نہیں. آئمہ نے دوا دی ہے کہ ہم بیمار دلوں کی دوا کا بندوبست کرتے ہیں. ہم نباز بشریت ہیں, ہم نبض پکڑ کے علاج بتا دیتے ہیں. ہم ایک ایسے حکیم ہیں کہ ہم چہرے دیکھ کر انسان کے مرض کو دور کر دیا کرتے ہیں. جی یہ اہل بیت اطہار کا کرم ہے. روایت کے جملے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, جب موسیٰ کاظم نے علیہ السلام جیسے امام کو جب محمود رشید نے زندان میں ڈالا تو دشمن ہیں, لیکن وہاں جو پاسبان زندان تھے وہ گواہی دیتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ جب شیعوں کے ساتھ میں امام کو زندان میں ڈالا گیا, فوراً یہ شیعوں کا ساتواں امام موسیٰ کاظم سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں جا کر آواز دیتا ہے, شکرن للہ شکرن للہ, اے معبود میں نے تیری عبادت کے لیے تجھ سے اپنے بچوں سے تنہائی مانگی تھی. اے معبود تیرا کرم ہے کہ تو نے موسیٰ کاظم کو اس قابل سمجھا کہ تو نے مجھے وہ تنہائی عطا کر دی ہے کہ جس منزل پر میں تنہا رہ کر جہاں صرف میں ہوں گا اور تو ہوگا. جی اس لذت کو محسوس کر رہے ہیں. یعنی موسیٰ کاظم ہے کہ جس کو اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں ہے, اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے, کسی شے کی پرواہ نہیں ہے, وہ شکر کر رہا ہے اس بات پر کہ مجھے تنہائی نصیب ہو گئی ہے. اے عزاداروں, زندان کی بات آ گئی. میرا دل کہتا تھا کہ یہ 2 راتیں بڑے مصائب کی ہیں. ایک زندان وہ ہے کہ جہاں ننھی سی سکینہ اپنے باپ کا ماتم کرتی ہے. اے عزاداروں, یہ عجیب ہے یہ بچی کہ سکینہ کے مصائب پر آسمان بھی رویا اور زمین بھی گریا کر رہی ہے. یہ وہ سکینہ کے نام جس کا ایک مختصر سا لفظ ہے سکینہ, لیکن خدا کی قسم ضرورت نہیں ہے. میں آپ کا آخری امام کہتا ہے, السلام علیکہ یا دائم السائلات, میرا سلام ہو اس بہتے ہوئے خون پر جو زندان شام سے لے کر کربلا سے لے کر زندان شام تک بہتا رہا. کہا میرا سلام اس مظلوم بچی پر کہ جس کے چہرے پر تماچے مارے گئے. میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے کرتے میں آگ لگا دی گئی. اللہ اکبر. امام زمان,
امام زمان اور بڑھ کر آواز دے رہے یہ اس بچی پر میرا سلام ہو کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کو پشتے گردن سے مار ڈالا گیا. اللہ اکبر. اے عزاداروں آپ بھی بیٹی والے, اے عزاداروں یعنی یہ وہ مظلومہ بچی کی جس کا بستر حسین کا سینہ ہوا کرتا تھا. 4 سالہ بطول وقت اتنے مصائب سکینہ پر کہ آسمان ٹوٹ جاتا, لیکن سکینہ نے صبر کیا. لیکن اے عزاداروں میں نے مختلف ایک جملہ پڑھا, ایک روایت پڑھی, آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ رات کی تاریکی تھی, ایک مرتبہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی. لیکن آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جس بچی کے سامنے جس کے باپ کو قتل کر دیا جائے کیا اس بچی کو کبھی نیند آ سکتی ہے؟ نہیں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شام غریبہ کے بعد نہ علی کی بیٹیوں کو نیند آئی نہ حسین کی بیٹی سکینہ سو سکی. کہنے کو آنکھ لگ گئی, ایک مرتبہ گھبرا کر آنکھیں کھلتی ہیں, ایک مرتبہ آگے بڑھ کر پھوپھی زینب کے گلے میں بہیں ڈالتی ہے کہ اینا اینا اماں ہو, اینا اینا ابی, اے پھوپھی اماں اتنا بتائیں میرا بابا حسین کہاں ہے؟ کہ سکینہ تمہیں معلوم نہیں ہے, ارے حسین کا سر دربار یزید میں ہے, ہم قید خانے میں ہیں, حسین کا جسم کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں. اللہ اکبر. اے عزاداروں جب بچی نے یہ سنا ایک مرتبہ رو کر آواز دیا, پھوپھی اماں واہ حجابا واہ محمد, اے پھوپھی اماں مجھے آپ کی حجاب کی قسم کھا کر کہتا ہوں ابھی زندان شام میں میرا بابا میرے پاس آیا تھا کہ اے میری سکینہ اب جنت میں میرا دل نہیں لگتا, اے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں, اینا اینا اماں ہو, اینا اینا ابی, اے پھوپھی اماں اتنا بتاؤ میرا بابا کہاں ہے؟ اے عزاداروں رات کی تاریکی ذرا تصور کیجئے کہ جہاں زندان شام ہو اور وہ شام زندان کی جس کی دن میں بھی روشنی نظر نہ ہوتی ہو, رات کی تاریکی میں یتیم بھتیجی کی فرمائش اینا اینا ابی, مجھے بابا چاہیے, مجھے بابا چاہیے. اے عزاداروں جب علی کی بیٹیوں نے سنا نا اتنا گریہ کیا کہ اب زندان گیا, زندان شام نہ رہا, حسین کا عزا خانہ بن گیا. اے عزاداروں جب آواز گریہ بلند ہوا یزید کی نیند خراب ہو گئی. یزید نے شمر کو بلایا, پوچھا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ کہ اس وقت حسین کی بیٹی رویا کرتی ہے. کہ اسے کیا چاہیے؟ کہ اسے اپنے باپ کا سر چاہیے. ایک مرتبہ یزید نے بڑھ کر کہا اے شمر جا کر اس بچی کو باپ کا سر دے دو. اے عزاداروں میں یہ جملے نہ پڑھتا لیکن مختر میں لکھا ہے ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا, نبی کا نواسا سمجھ کر, زہرا کا لال سمجھ کر آگے بڑھا, حسین کے سر کو اس طرح سے اٹھایا کہ حسین کی وہ زلفیں کہ جس میں نبی پیار کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے سنوارا کرتے تھے, اپنے ہاتھ کو بلند کیا, حسین کا سر ہلاتا ہوا جب زندان شام پر پہنچا, سید سجاد نے دیکھا ہاتھوں والے ہتھکڑی سے کہا اے شمر حیا کر, اگر سر حسین اٹھانے کی تمیز نہ تھی ارے مجھے بلا لیا ہوتا, میں سینے سے لگا لیتا. اے عزاداروں سید سجاد وقت کا امام ہے, جانتا ہے مظلوم سکینہ 1 سال سے بابا کو یاد کر رہی ہے, آخری وقت آ گیا. اے عزاداروں اس وقت سکینہ پر غشی طاری ہے, آواز اتنا اے سکینہ جس بابا کا تم انتظار کر رہی تھی تمہارا بابا آ گیا. سکینہ کا وقت آخر آنکھیں نہیں کھولی. اے عزاداروں وقت کا امام ہے, ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے سر کو سکینہ کے سینے پہ جیسے رکھا, سکینہ کی آنکھیں کھل گئی. ایک جملہ کہا ہے بابا اپنے مقدر کی بات ہے, کبھی میں آپ کے سینے پر سوتی تھی, آج تم میرے سینے پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے عزاداروں میں بہت جلدی مسئلہ کو تمام کروں. اے عزاداروں مقتل کا جملہ ہے, یہ باپ اور بیٹی کی عجیب محبت ہوتی ہے. جب سکینہ نے یہ منظر دیکھا تو حسین کا کٹا ہوا سر, سکینہ کے سینے پر آنکھیں بند ہیں, لیکن ایک مرتبہ سکینہ نے بڑھ کر آواز دی اے میرے بابا آنکھیں کھولو, میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. لیکن اے عزاداروں مقتل میں نہیں ملتا کہ حسین نے اپنی آنکھیں کھولی. ایک مرتبہ سکینہ نے بیان کرنا شروع کیے کہ یا اباتا ہو من ذا الذی دماؤک یغضب الشعاب, اے بابا اتنا بتاؤ آنکھیں کھول کے کس نے تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے سرخ کر دیا,
अदादार हुसैन ने आंखें नहीं खोली तो नन्ही सी बच्ची ने फिर एक जुमला कहा, अरे बाबा मंदल्लज़ी यतमुनी फी सिगरे, ए बाबा आलम बचपन में मुझे किसने यतीम कर दिया। अदादारों यहाँ हुसैन ने आंखें नहीं खोली, एक मर्तबा नन्ही सी बच्ची फिर एक मर्तबा बहन करके आवाज देती है, बाबा बाबा आंखें खोलो, इतना तो देख लो, आतिनी यौमुल ईद ज़हाबुन इदा आदान शिम, ऐ बाबा जो अपने हाथों से ईद के दिन मेरे कानों में गोशवारे बनाए थे, शिम ने पहले तमाचे मारे, फिर मेरी आंखों से वो गोशवारे लेकर चला गया। आया दादा वो मख्तल का जुमला हुसैन ने आंखें नहीं खोली, लेकिन फिर मख्तल कहता है, एक मर्तबा नन्ही सी सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथ हुसैन की दाढ़ी पे फेरना शुरू किया, खाक को हटाने लगी, खून हुसैन को मलती जाती है, बढ़कर कहती है, बाबा आपने मुझसे वादा लिया था कि सफर में मेरी बहनों को परेशान न करना। अरे बाबा मैं 1600 मील का सफर तय करके करबला से जिंदा ने शाम आई, बाबा ना मैंने पानी का सवाल किया, ना मैंने खाने का सवाल किया, ना मैंने चादर का सवाल किया। बाबा अपनी बहनों से पूछ लो, मैंने आपकी बहनों से कोई सवाल नहीं किया। अरे बाबा जरा आंखें खोलो। अरे दादा जब आंखें नहीं खोली, मख्तल का आखिरी जुमला सकीना रोकर कहती है, बाबा इतना बता दो, अरे मेरे 54 बरस के बूढ़े बाबा, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बच्ची देखी है 4 साल की कि जिसके सर के बाल सफेद हो गए? हुसैन की आंखें खुली, सकीना की आंखें बंद। हाय हुसैना वाय हुसैना, ए वाय सकीना, ए वाय सकीना, ये रुखसत आखिर है बुकारे शह वाला, ए ज़ैनब कुलसूम रबाब और रुकैया, तुम सब पे सलाम आखिरी अल्लाह को सुबा, लिपटी हुई कदमों से ये कहती थी सकीना, ए कुल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। बाबा न कहो बाबा तुम साथ रहो बाबा, कुछ हमसे सुनो बाबा, आगे न बढ़ो बाबा, आराम करो बाबा, बैरो ये दिले दुख्तर, बैरो ये दिले दुख्तर, खेमों में चलो बाबा, एक कुल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। मैं जान गई बाबा, पहचान गई बाबा, कुर्बान गई बाबा, तलवारों में जाओगे फिर तुम भी ना आओगे, बैरा ये दिले दुख्तर, बैरा ये दिले दुख्तर, तुम हमको न तर पाना, ए कुल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। बाबा ए मेरे बाबा लाजिम है अगर जाना, ये हमसे करो वादा, जब सबका हुस्न नाटा और मेरी सदा सुनना, बैरा ये दिले दुख्त, बैरा ये दिले दुख्त,
تم لوٹ کے آ جانا ہے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ سے بولی سکینہ جا سو جان سے میں قرب استحنا ہو گریا ایک وعدہ نبھانا ہے ایک قرض پرانا ہے بیروئی دل دخت بیروئی دل دخت تم آج دعا کر دینا ہے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ پھر صاحب مولا ریحان والی جی کا کرتے تھے حرم نو سرور نے کہا بیٹی راحت نہ جدائی کی گہرائی دل دخت گہرائی دل دخت مقدم نہ چلی آنا ہے کل کے ہلکا بنا لیں پلیز حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو او یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے دل رو رو کہہ رہا ہے
اب نہ اجالا ہو یا رب معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو رب کوئی مار زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب معصومہ زندہ میں نہ تنہا یا حسین 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 یا حسین